بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کربلا کی تاریخ اور واقعہ کربلا کے بارے میں بتاؤں گی۔ کربلا شہر عراق میں واقع ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بغداد سے جنوب مغرب میں تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کربلا عراق کے علاقوں میں شمار ہوتا ہے اور فرات کی ندی کے کنارے واقع ہے۔ کربلا میں حسنین، جبل کرک، قبرستان حضرت حسین، قبرستان حضرت عباس جیسی مقدس جگہیں واقع ہیں جو کہ تشیع مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہر سال محرم کے دوران عاشوراء کے موقع پر کربلا میں عزاداری کا جلوس نکالا جاتا ہے جس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ کربلا کے علاوہ بھی اس شہر میں تاریخی اور دینی مقامات ہیں جن میں نمونہ حسینیہ، مسجد امام حسین، روضہ امام عباس اور مسجد بہاری وغیرہ شامل ہیں۔ کربلا ایک مقدس شہر ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا رکھتا ہے۔ اس شہر میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کی یاد میں ہر سال عاشوراء کے موقع پر جلوس نکالا جاتا ہے جہاں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ میں اہم شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام پیدائش مکہ المکرمہ ہے اور وہ حضرت علی بن طالب کے بیٹے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت کافی قدر اور عظمت رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ خود علم و دانایت میں عظیم درجہ رکھتے تھے، اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم و فضیلت اور تربیت حاصل کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سختیوں اور مشقتوں سے کربلا کے واقعے کا سامنا کیا۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے مقام پر برجمان ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے نانا کے حق دین پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہیں تھا کہ سردار جنت کی دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط موصول ہوا جس میں یزید اور اس کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے گھر والوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفے جانے کا فیصلہ کیا۔ کوفے کی طرف روانگی۔ چنانچہ رجب 60 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بارستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 18 اہل بیت اور 50 صحابہ کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحج کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں کی اس شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔
شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشہ گوئی کا انتظار کر رہے تھے جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام مومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مٹی دی اور کہا تھا یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا ہے۔ مقام کربلا۔ حضرت امام حسین اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے وہ یہاں سے آپ کو لے کر دور بھاگنا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے تو معلوم ہوا یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کافروں کو یہاں روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ اور آباد رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا، وہ وہاں کے حالات معلوم کر کر آپ کو خبر دیں۔ ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بند کرنے پر یہ ظلم اسی لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین اور یزیدی فوج نے تنازع پانی کا کیا اور جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے ریگستان میں سب لوگوں نے پانی کی پیاس سے تڑپنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، لیکن یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا۔ حضرت عباس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گات لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے اور رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بڑا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا، جس سے پانی ضائع ہونے لگا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، تلوار سے ایک زوردار وار کیا۔ جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر مشکیزے پر لگے، پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا تھا۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کر تمام اسباب آپ پر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو؟ مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی۔
اور ایک ایک کر آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، بالآخر آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفیں الٹ دی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ گھوڑے سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہ کرتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت کر پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں تھا۔ یزیدی کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ تکلیف کا اندازہ نہ ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمشیر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں میں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوجوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یزیدی فوجوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفیقوں کو مارا اور ان کے سر کاٹ دیے اور ان کے جسموں کو ہمراہ لے گئے اور مرثیہ گیت گا کر کربلا سے کوفہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 رفیقوں کی شہادت نے مسلمانوں کے دلوں میں عظیم درد و غم پیدا کیا۔ ان کی شہادت کی یاد میں ہر سال 10 محرم کو یوم عاشوراء منایا جاتا ہے، جس کو بہت ہی عزت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔